بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ گڈ کمپنی اور بیڈ کمپنی کے بارے میں بات کروں گا، یعنی کہ اچھی صحبت اور بری صحبت یہ آپ کی زندگی کے اوپر کیسے افیکٹ کرتی ہے اور یہ کیسے آپ کی زندگی کو اچھا بنا سکتی ہے، اور ساتھ ہی دوسری اگر سائڈ پہ دیکھیں تو یہ کیسے آپ کی اچھی زندگی کو بھی برا بنا سکتی ہے۔ جیسا کہ ایک مشہور کوٹیشن ہے، اے مین نون بائی کمپنی ہی کیپس، کہ ہر انسان اپنی کمپنی اپنی صحبت سے جانا جاتا ہے جو وہ رکھتا ہے۔ جس طرح کا اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، جس طرح کے لوگ اس کی لائف میں انوالو ہیں، وہ اس طرح کی اثرات اس کی اپنی لائف میں آتے ہیں۔ اگر وہ اچھے لوگوں کی صحبت میں ہے تو جتنے بھی اچھائیاں ہیں، جتنے اچھے کام ہیں، وہ اس کی زندگی کے اوپر اثرات اس کے آئیں گے۔ اگر وہ برے لوگوں کی کمپنی میں بیٹھ رہا ہے، ان کی صحبت میں بیٹھ رہا ہے، تو وہ سارے اثرات اس کی لائف میں بھی آئیں گے۔ تو آپ جب بھی اپنی کمپنی کو چوز کرو، اچھے فرینڈ بناؤ، اچھے کولیگ بناؤ، کیونکہ وہ الٹیمیٹلی آپ کی زندگی کے اوپر ان کے اثرات آئیں گے۔ اگر آپ کسی بھی کمپنی میں جاب کر رہے ہیں تو اگر آپ کی جاب میں جو آپ کی کولیگز ہیں، جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اگر ان کی محنت کرنے کی عادت ہے، کام چوری کی عادت نہیں ہے، تو آپ بھی محنت کرو گے، آپ بھی کام چوری نہیں کرو گے، اور آپ آگے جو ہے نا وہ ترقی کرو گے۔ لیکن اگر آپ جن کے ساتھ کام کر رہے ہو وہ کام چور ہے، وہ محنت نہیں کرتے، یا وہ فراڈیاں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، تو آپ پہ بھی وہی اثرات آئیں گے، وہ آپ بھی وہی کام کرو گے۔ تو اس لیے جب آپ کمپنی چوز کرتے ہو تو اچھے لوگوں کی کمپنی چوز کرو، تاکہ آپ کی زندگی بہتر سے بہترین ہو، نہ کہ آپ کے اوپر دوسرے لوگوں کے اثرات پڑیں اور آپ محنت کرنا چھوڑ دو، اور جتنی بھی نیگیٹو چیزیں ہیں وہ آپ کی زندگی میں آ جائیں۔ تو کمپنی جب بھی چوز کرو اچھے لوگوں کی چوز کرو۔ اس کی مثال کچھ ایسے ہے کہ اگر ایک شیر کے بچے کو کسی بھی بکریوں کے ریوڑ میں اگر چھوڑ دیا جائے تو وہ کچھ عرصہ کے بعد اس کی بھی عادت ایسے ہی ہو جائے گی جیسے وہ بکریاں بہیو کرتی ہیں، نہ تو اس کو شکار کرنا آئے گا، اور اس کے اندر ایک نا غلامی سی پیدا ہو جائے گی کہ وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ مجھے جب کھانا ملے گا، جب گوشت ملے گا وہ کھا لے گا، اور اس کے اندر جو اس کی اپنی ایک پرسنالٹی ہے شکار کرنے والی اور بادشاہ والی، تمام جانور جو ہے نا وہ اس کے روپ سے ڈرتے ہیں، اس کے نام سے ڈرتے ہیں، اس کی ایگزسٹنس سے ڈرتے ہیں، اور یہ جیسے جیسے وہ اپنی لائف گزارے گا بکریوں کے ریوڑ میں، تو یہ ساری جتنی بھی اس کی اپنی ایک پرسنالٹی ہے، جتنی اس کی اپنی شخصیت ہے، وہ ساری ختم ہو جائے گی، اور وہ ساری چیزیں جو بکریاں کر رہی تھیں وہ اس کے اوپر آ جائیں گی، اور وہ اسی طرح بہیو کرے گا جیسے بکریاں بہیو کرتی ہیں۔ تو اس کی مثال اس سے ہمیں بہت اچھا سبق ملتا ہے۔ تو اس لیے اپنی کمپنی کو جب آپ فرض کریں آپ کے کوئی بیسٹ فرینڈ ہے، یا کوئی ریلیٹیوز ہے، یا کوئی ایسے کولیگز ہیں جو آپ کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ بندے جو ہے نا وہ صحیح نہیں کام کر رہے، یا ان کے جو لائف کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ اچھی نہیں ہیں، وہ بری ہیں، کوئی نیگیٹو چیزیں کر رہے ہیں، چوریاں کر رہے ہیں، یا کام چور ہیں، یا کوئی بھی نیگیٹو ہیں، لڑائیاں کر رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں اگر آپ کسی بندے میں نظر آ رہی ہیں تو آپ بڑے آرام سے اسے کنارہ کشی کریں، اور آپ ایسی کمپنی تلاش کریں جو آپ کو ہر ٹائم وہ موٹیویٹ کرے، یا آپ کو ان کی لائف سے اچھا لیسن ملے۔ تو آپ اگر ان چیزوں کو فالو کرو گے لائف میں تو ہمیشہ کسی بھی مصیبت کو آپ نہیں دعوت دو گے۔ اگر آپ کو کوئی ایسا بندہ ہے، واقع ہے، دوست ہے، ساتھ کام کرنے والا ہے، وہ کوئی بھی نیگیٹو چیز میں انوالو ہو رہا ہے، تو جب اگر وہ کوئی بھی نیگیٹو کام کرے گا تو اگر تفتیش ہوتی ہے تو تفتیش میں پولیس جو ہے نا وہ آپ کو بھی پکڑے گی، کیونکہ آپ کا اس کے ساتھ کانٹیکٹ ہوگا، آپ کی اس کے ساتھ کالز ہوگی، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، تو آپ ایسے ہی مفت میں ساتھ نہ اس کے کیس پہ پھنس جاؤ گے۔ تو زندگی میں بہت تھوڑا ٹائم ہے ہمارے پاس، اگر آپ کوئی بھی نیگیٹو ایکٹیویٹی میں نہ کرنے کی بھی سزا اگر آپ وہ کرتے ہیں تو وہ جو ٹیگ آپ کی لائف کے اوپر لگ جائے گا، وہ اس کو اریز کرنے کے لیے بے شک ہو سکتا ہے آپ کی پوری زندگی گزر جائے۔
تو لائف بہت کم ہے، اس کو بہت سمجھداری کے ساتھ استعمال کریں، اور جہاں پہ ہو سکے اچھے لوگ، اچھے دوست، اچھی صحبت میں اپنی لائف کو گزاریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔